اگست کا دن ہمارے پیارے وطن پاکستان کا یوم آزادی، ہمارے لیے یوم تشکر۔ اس روز بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو ہندو اکثریت کے ثقافتی جبر اور انگریز کے انتظامی تسلط سے بیک وقت آزادی ملی۔ قومیں اپنی اجتماعی زندگی کا رخ متعین کرنے والے لمحات کو یاد رکھتی ہیں۔ آزادی کا لمحہ جوش اور مسرت سے لبریز ہوتا ہے۔ اس کی یاد مناتے ہوئے وہی جوش اور مسرت پھر سے لوٹ آتے ہیں اور تاریخ کے گوشوں کی گرد جھاڑ کر ہمارے سامنے شاندار اور عظیم قربانیوں کو لا کھڑا کرتے ہیں۔ ماضی کی طرف جھانکیں تو ہمیں ہندوستان کی طویل تاریخ نظر آتی ہے۔ سلاطین کا عہد، مغل عہد، مغلوں کا زوال اور انگریز کی آمد۔ برطانیہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے ہندوستان میں آمد کا سلسلہ شروع کیا تو اس وقت یہاں مغلوں کی حکومت تھی۔ انگریز سامراج کی ہر شعبہ ہائے زندگی میں یہی کوشش رہی کہ مسلمانوں کو پسماندہ رکھا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دوبارہ قوت حاصل کر کے مزاحمت کا پرچم بلند نہ کرتے۔ انگریز حکمرانوں نے ابتدا ہی میں مسلمانوں سے متعلق جو اندازہ قائم کیا تھا وہ اس وقت درست ثابت ہوا جب 1857 میں بر صغیر میں قابض حکومت کے خلاف مزاحمت کا آغاز ہوا۔ برطانوی راج کے دوران ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف کئی بڑے بڑے معرکے مسلمانوں ہی نے سر انجام دیے اور 1857 کی جنگ آزادی اس مزاحمت کا سب سے یادگار پڑاؤ ثابت ہوئی۔ مغربی جمہوریت کا تصور کانگریس کو خوب بھاتا تھا۔ کانگریس کا خیال تھا کہ برطانوی تصور جمہوریت کی مدد سے ہندو پورے ہندوستان پر اپنی حکومت قائم کر کے تاریخ میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کو ہندوستان میں اپنے زیر اقتدار رکھ سکتے ہیں۔ کانگریس کے تسلط سے نالاں مسلم لیگ کی قیادت ابتدا میں علامہ محمد اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح اور دیگر مسلمان رہنما متحدہ ہندوستان اپنے اندر اپنے حقوق حاصل کرنے کی جنگ لڑ رہے تھے، لیکن جلد ہی انہیں احساس ہو گیا کہ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کو ان کے معاشرتی اور مذہبی حقوق حاصل نہیں ہو سکیں گے۔ قائد اعظم کا زور مسلمانوں کے لیے علیحدہ ملک یعنی پاکستان کے مطالبے پر تھا، جبکہ گاندھی صرف آزادی کی بات کرتے تھے، جس میں بھارت میں ہندو اکثریت والی عارضی حکومت کی طرف سے مسلمانوں کو ان کی الگ شناخت تسلیم کیے جانے کی ضمانت دی جائے۔ سن 1946 میں مسلم لیگ کی طرف سے کابینہ مشن سے خود کو الگ کر لینے اور راست اقدام کے مطالبے کے بعد ملک بھر میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تشدد بھڑک اٹھا۔ تشدد کی پہلی لہر کولکتہ میں 16 سے 18 اگست کے درمیان شروع ہوئی۔ اس واقعے میں تقریباً 4000 لوگ مارے گئے، ہزاروں زخمی اور تقریباً 1 لاکھ بے گھر ہوئے۔ تشدد کی یہ لہر مشرقی بنگال کے ضلع نواکھلی اور بہار تک پھیل گئی، جس میں تقریباً 7000 مسلمان مارے گئے۔ 29 جنوری کو مسلم لیگ نے آئین ساز اسمبلی کی تحلیل کا مطالبہ کیا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کلیمنٹ ایٹلی نے اعلان کیا کہ برطانیہ جون 1948 تک ہندوستان چھوڑ دے گا اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن وائسرائے کا عہدہ سنبھالیں گے۔ 24 مارچ کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے وائسرائے اور گورنر جنرل کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ 15 اپریل کو مہاتما گاندھی اور قائد اعظم کی جانب سے تشدد کے واقعات سے پرہیز کرنے کے لیے اپیل سامنے آئی۔ 2 جون کو ماؤنٹ بیٹن نے ہندوستانی رہنماؤں سے تقسیم کے منصوبے پر بات کی اور 3 جون کو نہرو، جناح اور سکھ کمیونٹی کے نمائندے بلدیو سنگھ نے آل انڈیا ریڈیو کی نشریات میں اس منصوبے کے بارے میں معلومات دیں۔ 14 اگست کو بھارت سے الگ ہو کر پاکستان بنا اور پاکستان نے اپنا پہلا یوم آزادی منایا۔ 14 اگست کی رات 12 بجے برطانیہ اور بھارت کے درمیان اقتدار کا تبادلہ ہوا اور 15 اگست کو انڈیا نے اپنا پہلا یوم آزادی منایا۔ پاکستان کا قیام خطے کے مسلمانوں کی خواہش تھا،
اس لیے اس کے مقاصد بھی واضح تھے۔ بانیان پاکستان نے وقتاً فوقتاً ان مقاصد پر روشنی ڈالی۔ بھارت میں آج بھی مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم دیکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ آزادی ایک نعمت ہے۔ وہ کشمیری رہنما جن کے اجداد نے بھارت سے الحاق کی حمایت کی تھی، آج تسلیم کر رہے ہیں کہ دو قومی نظریہ اور قائد اعظم کی سوچ درست تھی۔ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست 1947 کی تقریر میں یہ واضح کیا تھا کہ پاکستان صحیح معنوں میں مسلم معاشرہ ہے جہاں اقلیتوں کو تحفظ حاصل ہے۔ اقلیتیں علامتی طور پر پاکستان کے پرچم میں سفید رنگ کی صورت میں حصہ دار ہیں۔ آزادی کا دن منانا بھی ہم سب پر لازم ہے۔ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی زیر عتاب رہنے کے باوجود یوم آزادی جوش و جذبے سے مناتے ہیں۔ آزادی کی حفاظت ہماری اجتماعی اور قومی ذمہ داری ہے۔ آزادی کی قدر و قیمت مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں سے پوچھنی چاہیے، جو بھارت اور اسرائیل کے ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ آزادی کا جشن مناتے ہوئے ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ پاکستان کی ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے، وطن عزیز کی سالمیت پر کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے، اور وقت آنے پر اپنی سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، جو دہشت گردوں کے خلاف سربکف ہیں۔ ملک کو جتنے پیچیدہ چیلنجز آج درپیش ہیں، پہلے کبھی نہ تھے۔ ہماری بنیاد نظریہ پاکستان ہے جسے آئندہ نسلوں کو منتقل کرنا ہوگا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس نظریاتی ریاست کو آج اندرونی اور بیرونی ہر دو محاذوں پر جن چیلنجز اور سنگین مسائل کا سامنا ہے، ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آج کی ضرورت ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی بجائے قومی و ملی مفاد کے پرچم کو مل کر تھامنا ہے۔ عالمی سیاسی بازیگر پوری پاکستانی قوم کے لیے ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ حالات کو مشکل سے مشکل تر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمیں دہشت گردی جیسے سنگین خطرے کا سامنا ہے، اور ہماری معیشت بھی روز بروز مشکل حالات سے دوچار ہو رہی ہے، جس کا نتیجہ پوری قوم کو تیزی سے بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری کی صورت میں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ آج کے حالات میں ہماری تمام سیاسی جماعتوں کو گروہی سیاسی مقاصد کی بجائے ملی و اجتماعی مقاصد کے حصول کو اپنا مطمع نظر بنانا چاہیے۔ موجودہ حالات میں قیام پاکستان کے بنیادی اغراض و مقاصد کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ وقتی فائدوں کی بجائے ملک کے مستقل مفادات کی فکر کریں اور ایسا لاہے عمل اپنائیں جس کے نتیجے میں پاکستان کے عوام ایک بار پھر اسی طرح متحد ہو کر ملک دشمن قوتوں کے عزائم کو ناکام بنا دے، جس طرح برِ صغیر جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے اپنے تمام کھلے اور چھپے دشمنوں کے عزائم کو ناکام بنا کر پاکستان حاصل کیا تھا۔ اگر ہمارے سیاسی رہنما قوم کو اس جانب بڑھنے کا راستہ دکھانے میں کوتاہی نہ کریں تو اس منزل کا حصول ہرگز مشکل نہیں۔ یوم آزادی کے موقع پر ہمیں پاکستان کو بدعنوانی سے پاک کرنے، اچھی سیاسی اور جمہوری روایات کے فروغ، محنت سے کام کرنے اور بانیان پاکستان کی فکر کے مطابق سماجی روایات کی ترویج کا عہد کرنا ہوگا۔ پاکستان ایک پاک معاشرے کی تشکیل کے لیے قائم ہوا۔ یہاں خوشحالی، ترقی، علوم و فنون کی ترویج، خواتین کے قومی کردار اور دو قومی نظریے کی روشنی میں تمام نسلی، علاقائی اور لسانی تعصبات سے ماورا ہو کر پاکستانی قوم کی تشکیل کا عمل اب تک نامکمل اور نظر انداز ہے۔ یوم آزادی کے نعروں، نغموں اور جشن میں یہ مقاصد فراموش نہیں ہونے چاہیے۔